وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز سامعات، آج پھر سے عقیدۃ الطحاویہ کے دروس لے کر پیش خدمت ہوں. امید کرتی ہوں کہ بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. آج کے نشست میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے گزشتہ درس کی وضاحت، یعنی قرآن کریم کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کے بارے میں، ساتھ ہی ساتھ رب العالمین کے دیدار کے بارے میں دلائل کے روشنی میں سمجھیں گے انشاءاللہ. امام طحاوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ومن وصف اللہ تعالی بمعنى من معانی البشر فقد کفر فمن ابصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار ان جزر وعلم ان اللہ تعالی بصفاته ليس كالبشر. جس نے اللہ کی صفتوں کو انسان کی صفتوں سے تشبیہ دی اس نے کفر کیا. بس جس نے بصیرت کی نگاہ سے دیکھا، نصیحت حاصل کی اور کفار و مشرکین کے باتوں سے بچ نکلا اور وہ اس حقیقت کو جان گیا کہ اللہ کی صفات انسان کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتی. آئیے اس عبارت مذکورہ کے خلاصے کی جانب چلتے ہیں. اس باب میں بس اتنا کافی ہے کہ عمرو بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 9 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی قرآن مجید کو مخلوق کہے وہ کافر ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو آپ نے علی الاعلان کہا کہ جو کوئی قرآن مجید کو مخلوق کہے وہ کافر ہے. اسی طرح کی بات سفیان بن عیینہ اور دیگر علماء کرام سے بھی مروی ہے. آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِلْمُهُ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَ ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. اہل جنت کا اپنے پروردگار کو دیکھنا برحق ہے، لیکن یہ رؤیت بغیر کسی احاطہ اور کیفیت کے ہوگی. جیسا کہ قرآن کہتا ہے اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس کی تفسیر وہی قابل قبول ہوگی جو اللہ رب العالمین کے منشا اور علم کے مطابق ہوگی. اور اس ضمن میں جتنی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث وارد ہے وہ سبھی احادیث معتبر سمجھی جائے گی. تفسیرہ علی ما اراد کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی رائے اور ذاتی خواہش کو فوقیت نہیں دے سکتے. معزز سامعات، حقیقت یہ ہے کہ اسی انسان کا دین محفوظ رہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دے، اور جس معاملے میں اشتباہ اور شک پیدا ہو جائے تو اس کی وضاحت کے لیے کسی عالم کے طرف رجوع کرے. آئیے اس عبارت مذکورہ کی وضاحت کے جانب چلتے ہیں. اہل علم بروز قیامت اپنے رب کی دیدار کریں گے. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. کچھ چہرے اس دن پر رونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. دوسری دلیل سورہ یونس آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ. اہل ایمان کے لیے جنت اور رب کی دیدار ہے. اسلام کی شیدائیوں
آگے مؤلف رحمہ اللہ ایک عظیم قاعدے کی جانب رہنمائی کر رہے ہیں کہ قرآنی آیت کی وہی تفسیر معتبر ہے، قرآنی آیت کی وہی تفسیر قابل قبول ہے جو اپنے رب کے ارادے اور منشے کے مطابق ہو۔ اگر ایسا نہیں تو یہ باطل پرست فرقوں کی عادت رہی ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرنے میں منمانی کرتے ہیں، تفسیر کرنے میں تاویلات کیا کرتے ہیں۔ اشتباہ اور شکوک و شبہات میں پڑنا اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ اسی انسان کا دین محفوظ ہے جو اپنے آپ کو شبہات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شریعت محمدیہ ہمیں اشتباہ اور شکوک سے دور رہنے کی دعوت دیتی ہے تاکہ ہمارا دین، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ شکوک و شبہات کے تعاقب میں پڑنا اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ باطل پرست فرقوں کی عادت رہی ہے۔ آگے مؤلف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَلَا يَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِسْلَامِ فَمَنْ رَامَ عَلِمَ مَا حُذِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ فَيَتَذَبْذَبُ بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإنكار والإقرار موسوسا تائها زائغا شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا۔ جو کتاب و سنت کے دلائل تسلیم نہیں کرتا اس کا اسلام لانا ہی ثابت نہیں ہوتا۔ جس نے بغیر علم کے اصول دین میں گفتگو کی اور اس کی فہم و بصیرت نے تسلیم و رضا کا انداز اختیار نہ کیا، اسے خالص توحید، دین کی معرفت، صحیح ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کفر، ایمان اور تصدیق و تکذیب اور اقرار و انکار کے درمیان متذبذب رہتا ہے۔ اس کی حالت ہمیشہ شک کی مزاج، وسوسوں میں مبتلا انسان کی سی ہو جاتی ہے۔ نہ وہ تصدیق کرنے والا مومن رہتا ہے اور نہ ہی تکذیب کرنے والا منکر۔ گویا کہ اس شخص کا اسلام درست نہیں جو کتاب و سنت کے دلیلوں کو تسلیم نہیں کرتا، ان کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ قرآن و سنت پہ بیجا اعتراض کرتا ہے، اپنی عقلی رائے سے معارضہ کرتا ہے اور عقل و قیاس کو ترجیح دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بغیر علم کے شرعی مسائل میں زبان کھولنے سے گریز کیا جائے، منمانی باتوں سے کتاب و سنت کی وضاحت نہ کی جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ علم کلام کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علم کلام کے متبعین ہمیشہ سے اضطراب، تردد، تذبذب میں ڈوبا رہتا ہے، کتاب و سنت سے روگردانی کرتا ہے، مکمل طور پہ علم کلام کی طرف رجحان رکھتا ہے۔ یہ نہایت ہی چالاکی اور ہوشیاری سے دونوں کو ایک جا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جب دونوں میں تعارض دیکھتا ہے تو نص کی تعویل کر کے اپنی رائے یا دیگر لوگوں کی رائے کی طرف لوٹا دیتا ہے، نتیجتاً شک و اضطراب کی عمیق وادی میں جا گرتا ہے۔ ایسے مسائل سے اور ان جیسے متکلمین سے ہم سب کو بچنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان پہ حملہ کرنے والا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سبھی کو شرک کی آلودگی سے محفوظ رکھ اور قرآن و سنت کے حقیقی متبعین بنا۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم والسلام علیکم ورحمۃ